السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، اور اللہ آپ سبھی کی مغفرت فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگوں نے ٹاپک تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس بارے میں ہے۔ کافی دن ہو گئے تھے اس چینل پہ ویڈیو ڈالے ہوئے، تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ویڈیوز ڈالے جائیں اور کچھ نئی چیزیں لے کے آئے جائیں جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے۔ تو آج کا جو میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، تو اس کا بنانے کے پیچھے جو ریزن ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں کہ خوابوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، کس خواب کا کیا مطلب ہے، خواب کی تعبیر کا علم چاہتا ہوں میں، کیسے مطلب اگر کچھ دیکھتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ سب سے پہلا میرا خود کا اپنا انٹینشن ہے کہ میں سیکھوں کچھ۔ دوسرا، مجھ سے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں میرے دوست لوگ، خاص کر کے ابھی کچھ دیکھ بھی رہے ہوں گے کچھ لوگ، تو وہ جانتے ہیں، وہ اکثر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں ہمیشہ، جب بھی وہ خواب دیکھتے ہیں سیدھا مجھے کال کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو مجھے خود بھی علم ہونا چاہیے بتانے کے لیے، جہاں تک مجھے معلوم ہوتا ہے میں بتا دیا کرتا ہوں۔ اور اس کی تیسری وجہ ہے، میرے ایک دوست ہیں جن کا نام ہے چندر شیکھر موہن، جنہوں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے آپ کو دیکھے ہوئے، تو ویڈیوز میں آپ ویڈیوز وغیرہ بنائیے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سے ملاقات کی جائے، اسی طرح کافی دور ہیں وہ یہاں سے۔ تو بھائی یہ آپ کے لیے بھی ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس چینل سے، لیکن ایکٹیو بہت کم لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جنہیں کی توفیق دے۔ اور جو سب سے آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جس کے لیے میں بنا رہا ہوں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے، ایک چھوٹے سے معمولی عمل کو، اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ چلتے ہیں سیدھا بک کی طرف۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری والیوم 8 جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ، شاید آپ نے اگر میرے پہلے کی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ صحیح بخاری کے 8 والیوم ہیں، اور میں عربک وتھ اردو ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کا والیوم 8 ہے، اوپر میں، سب سے اوپر میں آپ دیکھیں گے اگر، اور اس کے اندر جو ایک کتاب ہے، کتاب تعبیر، خواب کی تعبیر کے بارے میں، کتاب نمبر 92 ہے، بک نمبر 92، کتاب نمبر 92۔ اور اس میں جو میں سب سے پہلے حدیث آج پڑھنے والا ہوں وہ ہے حدیث نمبر 6982، 6982، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت یہ حدیث ہے۔ چلیے تو کھول کر کے دیکھتے ہیں، سیدھا حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ میرے سامنے، اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، 6982 حدیث نمبر، یہ دیکھ لیجئے۔ کتاب التعبیر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے۔ اور کتاب نمبر 92 ہے، کتاب خوابوں کی تعبیر کے بیان میں۔ اس کے بارے میں یہاں پہ باب یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ جو پورشن ہے جہاں پر آپ پوائنٹر دکھ رہا ہوگا، یہ باب یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور عربک میں جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں، باب وَأَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ۔ مطلب اب اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کہ پہلے تو اس کا ٹرانسلیشن میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کچھ چیزیں۔ باب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے یہاں پر کچھ عربک کے میننگ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ باب جو یہاں پہ دکھا دے گا، اردو میں بھی باب لکھا ہوا اور عربک میں بھی باب لکھا ہوا۔ باب کا اصل مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ دروازہ کسی بھی چیز کے اندر گھسنے کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولنی ہوتی ہے، اگر دروازہ ہے تو، اگر دروازہ نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں۔ میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک روم اگر ہے، ایک گیٹ ہے، گھر ہے، تو اس کے اندر گھسنے کے لیے ایک دروازے کو کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو ٹاپک انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے نا، تو اس میں امام بخاری جو ہے اور دیگر محدث جو ہیں وہ باب باندھ دیتے ہیں کہ ایک دروازہ ہے، اس کے اندر آپ انٹر کیجیے اور اس کے بعد اس خاص ٹاپک کے بارے میں پڑھیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ ایک لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں، رؤیا، یہ جو ورڈ ہے رؤیا، رؤیا کا مطلب ہوتا ہے سچا خواب، اچھا خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ صالحہ، صالح کا مطلب نیک ہوتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں نے بتا ہی دیا، اللہ کے رسول کے اوپر جو وحی کی ابتدا ہوئی، یعنی وحی کا مطلب کیا، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ علم ان کو دیتے تھے اللہ کے رسول کو، چاہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہو، چاہے خواب کے ذریعے ہو، جو اللہ کی طرف سے، جیسے کہ چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں جاننا۔ غیب کا علم اللہ کے رسول کو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو بتاتے تھے وہی ان کو پتہ ہوا کرتی تھی باتیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن بھی
وحی کے کیٹیگری میں آتا ہے وحی، واو بری خا یا وحی. اور حدیثوں میں بہت سارے ذکر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیے، جیسے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. تو یہ سب باتیں کیسے پتہ چلی؟ یہ سب ملا کر کے اس کو وحی کہتے ہیں. چلیے اب شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر 6982 جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. تو اس میں جو ہے پہلے میں جو پڑھوں گا تھوڑا سا عجیب لگ گیا. اگر آپ پہلی بار میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو بہت عجیب لگے گا، کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کا نام لوں گا کنٹینیوسلی. ٹھیک ہے، اس کو ایکچولی سند کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اس سے سنا، اس آدمی نے اس سے سنا، اس آدمی نے اس سے سنا. اور صحیح بخاری میں یہ بات بہت بڑی خاصیت ہے، اور یہی اس کی ویلیو کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے کہ اس میں سند لکھی ہوئی ہے پوری، کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کرتے تھے، بہت تحقیق کرتے تھے. تو بات صحیح ہے کہ نہیں، جس انسان بیان کر رہا ہے وہ سچا ہے کہ نہیں، کس طرح کا انسان ہے وہ، کہ سچا ہے، جھوٹا ہے، چور ہے، کس طرح کا ہے، وہ ساری چیزیں وہ دھیان دیتے تھے. تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے سیدھا شروع کرتے ہیں، اور سند کے ساتھ پڑھتے ہوئے میں پڑھتا ہوں. سب سے پہلا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل بن خالد نے بیان کیا، اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا. دوسری سند جو امام بخاری نے لکھا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا. پہلی سند تو یہ ہے کہ یحییٰ بن بکیر سے، اور دوسری سند انہوں نے کس سے لی ہے؟ عبداللہ بن محمد مسندی سے سنا. انہوں نے کہا، محمد مسندی نے کہا، انہوں نے کہا سے مراد یہاں بھی یہ کہ مجھ سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. یعنی یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتے، جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سچا ثابت ہو جاتا تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا خدا کی یاد کرتے تھے چند مقرر دنوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں آتے اور یعنی غار حرا میں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی ساتھ لاتے. یعنی غار حرا میں جب جاتے تھے تو اپنا کھانا پینے کا کچھ سامان اتنے دنوں کے لیے لے کر کے ساتھ جاتے تھے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لے جاتے، اور پھر اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتی. پھر وہ اتنا ہی توشہ کھانے پینے کی چیزیں ان کو اللہ کے رسول کو دے دیتی تھی، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا اور آپ غار حرا ہی میں تھے. مطلب جبرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس پہلی بار آتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں، جب پہلی قرآن کی آیت جس دن نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو کیا ہے یہاں پر آیا اور آپ غار حرا میں تھے، چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ پڑھیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے اس سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، چونکہ اللہ کے رسول پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے انہوں نے یہ کہا. آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دابا اور خوب دابا، جس کی وجہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا. انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا. یہ وہی سورہ ہے، سورہ علق، سورہ نمبر 90. اللہ کے رسول نے وہی سورہ پڑھا، سورہ نمبر 96، سورہ علق. اس میں آپ جانتے ہی ہیں وہ جو سب سے پہلے آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من قلق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہیں تک سب سے پہلی بار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو یہیں تک ہوئی تھی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا. خلق الانسان من قلق،
جس نے انسان کو خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہیں تک یہ پہلی بار جب وحی نازل ہوا اللہ کے رسول کے اوپر، جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یہیں تک تھا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ کے مونڈوں کے گوشت، یعنی کندھا، یہ اس کو کہتے ہیں مونڈا، ٹھیک ہے، مونڈوں کے گوشت ڈر کے مارے، یعنی گھبرائے ہوئے تھے، وہ پھڑک رہے تھے. جب جیسے دیکھتے ہیں نا، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ گھبراہٹ کے مارے پیر بھی تھر تھرانے لگتے ہیں، پیر کے گوشت. جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو. چنانچہ آپ کو چادر اڑا دی گئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا تو فرمایا کہ خدیجہ، میرا حال کیا ہو گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش رہیے، خداوند تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو اللہ يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور، Allah is رحیم. کہ جب اللہ کے رسول گھر میں انٹر کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چادر اڑا دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی چادر یا کمبل، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے رسول کے لیے مزمل کا ورڈ استعمال کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے. سورہ مزمل کی آیت ہے، آپ اگر اپنے قرآن پڑھی ہے تو جانتے ہوں گے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبلی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کر، رات میں نماز پڑھا کر اٹھ کے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑی کم یا اس سے تھوڑی زیادہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھ. یہ بات بہت غور کرنے والی بات ہے. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے لیے کہا ہے. ابھی رمضان آنے والا ہے، جب تک آپ لوگ دیکھیں گے تب تک رمضان شروع ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے. تو لوگ قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں اتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. بہت شرمناک بات ہے کہ سمجھنے کے بجائے بس ختم کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن جلدی جلدی پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے رسول نے صاف صاف کہہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ جو ہے آپ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات بولتے ہیں، اس کے بعد ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو لوگ کمزور ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے، سچ بولنے کی وجہ سے، حق بات بولنے کی وجہ سے، تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ رویہ دیکھیے. کاش کہ آج کل کی بیویاں ایسے ہوتی جو حق بات پہ ساتھ دیتی اپنے شوہروں کا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے بہتر، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی نہیں عطا فرمائی. کیونکہ وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جس وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. یہی وجہ ہے، آپ غور کریں گے اپنے زندگی میں بھی، کہ کوئی اگر کسی کا بہت اچھا دوست اگر ہے، بہت قریب ہے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے وہ انسان کہ اس کے اچھے برے وقت میں اس کا کس نے ساتھ دیا ہے. اللہ کے رسول نے بھی دھیان دیا اس بات پہ. وہ بھی ایک انسان تھے اور وہ سمجھ گئے کہ ان کے اللہ نے سب سے بہتر بیوی کون عطا فرمائی. کاش کی آج کل کے دور میں ایسی بیویاں عطا کریں اللہ. میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نیک صالح سے ملاقات ہو، ٹھیک ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا بن قسی کے پاس لائے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد خویلد کے بھائی کے بیٹے تھے،
یہاں پہ ورقہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، بہت لمبا رشتہ بیان کیا گیا وہاں پہ، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، زمانہ جاہلیت میں مطلب اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے، اور وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، عربی میں انجیل کا ترجمہ، انجیل بولے تو جو اللہ کے رسول ایک اللہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انجیل، اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انجیل جو ہے اس کا لینگویج جو آتھرس، جو بہت پڑھے لکھے لوگ جو ایکسپرٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انجیل کا جو مین لینگویج ہے وہ ارامک یا بہت پرانا کوئی گریک لینگویج ہے، ارامک لینگویج، اور ایک اور لینگویج ہے جو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، اگر مجھے بیچ میں یاد آ گیا تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ چونکہ میں اب یہاں پہ ترجمہ کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ عیسائی ہو گئے تھے، اور عربک میں وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے انجیل کو، ٹھیک ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ انجیل میں تبدیلی کر دی گئی، چند پیسے، چند دنیاوی غرض لالچ کی وجہ سے لوگوں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا، اور آج اس کا نام بائبل ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس میں بھی نہ جانے کتنی طرح کے بائبل ہیں، اس میں سے دو جو ہے بہت زیادہ فیمس ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ۔ اگر کسی نے قرآن کو بہت اچھے سے پڑھا ہے، سمجھ کر کے پڑھا ہے، تو دیکھا ہوگا، سمجھ جائیں گے وہ اگر پڑھتے ہیں تو انجیل کو، یعنی کہ بائبل اگر پڑھتے ہیں تو۔ چونکہ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت ہوئی کہ میں نے قرآن بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا، اور ابھی بائبل پڑھ رہا ہوں۔ بائبل میں بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ٹوٹل 40 بکس ہیں، 40 بکس ہیں، اور اس میں سب سے پہلی بک ہے، اگر ان کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھا ہے اگر قرآن ترجمہ کے ساتھ اچھے سے، تو آپ کو کہاں کہاں پر غلطیاں ہیں، کہاں کہاں پر تبدیلی ہے، اپنے من سے گڑی ہوئی بات ہے، بہت ساری ایک دم لگتا ہے جیسے کہ آنکھ کے سامنے کسی نے کھول کر رکھ دیا ہو، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے تو، اور حدیثیں جانتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کون سی من گڑت بات ہے، ایک دم بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ میں بتاتا ہوں، جب میں نے کہا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ٹوٹل 40 بکس ہیں، 40 بکس ہیں، اس میں سب سے پہلی بک ہے بک آف جینیسس، اس میں ٹوٹل 50 چیپٹرز ہیں، اور اس کے سیکنڈ چیپٹر میں چیپٹر 2 پڑھیں گے اس کا، تو اس کے چیپٹر 2 میں جو ٹوٹل ہیں 25 ورسز، اور سب سے لاسٹ والا ورس جو 25 ورس ہے، اس میں ایک بات بڑی عجیب سی لکھی ہوئی، مطلب میں نے جب پڑھا تو مجھے ہنسی اتنی آئی کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، اور کیوں آئی اور وہ بھی بتاتا ہوں میں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دادا آدم علیہ السلام اور دادی حوا، مطلب ایڈن اینڈ ایو جو ہے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے ننگے تھے، اور دونوں کو شرم نہیں تھی اس بات کی، مطلب بہت عجیب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر، ایک جگہ پر لکھی ہوئی بات دوسرے چیپٹر میں کہیں پہ، اسی بک آف جینیسس میں ہی، کہ انہوں نے پھل کھا لیا، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے، اور پھر جو ہے کیا جو ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گلڑ کا پیڑ کہتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے پتیوں سے اپنے باڈی کو ڈھکنے لگے۔ ایک جگہ پر لکھے ہوئے کہ ان کو وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ننگے تھے، مگر ان کو کوئی شرم حیا نہیں تھی۔ پھر دوسری جگہ پر کہہ رہے ہیں پھر جو ہے پھل کھانے کے بعد ننگے ہو گئے، پھر پتے سے ڈھکنے لگے اپنے آپ کو۔ پتے سے ڈھکنے کا ذکر، اپنے آپ کو ڈھکنے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے تھے اور ان کو شرم بھی نہیں تھی۔ تو مطلب ڈاؤٹ فل ہے بالکل، یہ بالکل آپ قرآن کی، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ پھل نہیں کھانے کے لیے۔ اور اس میں بھی ایک اور نئی بات اور ایڈ ہوتی ہے کہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے، اسی اولڈ ٹیسٹامنٹ بک آف جینیسس میں ہی یہ لکھی ہوئی بات، کہ جب انہوں نے، دو طرح کے پیڑ تھے، پھل تھے، ایک یہ پھل کہ جس میں جو ہے انسان کو صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کی سمجھ آ جاتی، ٹھیک ہے، اور دوسرا پیڑ ویسا تھا جو کہ کھانے پر جو ہے ہمیشہ کے لیے لائف آ جاتی۔ تو جب وہ عقل والی پھل کھا لیا تو خدا کو ڈر ہونے لگا، وہ بائبل کہتا ہے کہ ان کو ڈر ہونے لگا، اب تو یہ میرے برابر کا ہو گیا، اب تو ہم جیسا ہو گیا، بالکل ایسے ہی الفاظ ہے کہ اب تو ہم جیسا، ون آف اس، ہم میں سے ایک ہو گئے ہیں یہ۔ تو اب ان کو ڈر ہونے لگا، پھر جا کر کے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ جو ہے ہمیشہ امر ہو جانے والا جو وہ پھل کھا لے تو اس کو ان کو جنت سے باہر نکال دیتے ہیں، مطلب خدا کو ڈر لگنے لگا اپنے کریشن سے۔ مطلب میں وہی کہنا سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان قرآن اچھے سے پڑھا ہے اور حدیث پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق ہی، ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص اگر قرآن حدیث کو، یعنی اللہ کے حکم، اللہ نے جو نازل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو صحیح حدیث ہے،
اس کو اگر تھام کر کے رکھے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں اٹھا کر کے، توراۃ پڑھیں، انجیل پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا خود، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ کہاں پر جو ہے گڑبڑی ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ دھیرے دھیرے کر کے۔ چلیے تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ جہاں چونکہ انہوں نے وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے، میں نے وہاں تک پڑھا تھا کہ انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے، وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی، یعنی کہ بوڑھے ہو گئے اور آنکھوں سے آنکھ کی روشنی کم ہونے لگی تھی، صاف صاف نہیں دکھتا تھا۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ سنایا، اور تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر سی بات ہے نبیوں کو پہنچاتے تھے وہ خبر، جبرائیل علیہ السلام، تو انہیں کے بارے میں ذکر کیا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی اور زندہ رہتا، کہ وہ جو ورقہ ہے وہ خواہش کر رہے ہیں کاش کہ وہ وقت وہ دیکھتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ خدا صرف ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو لوگ تمہیں جو ہے نکال باہر کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں مارنے کی کوشش، یہ سب چیزیں کریں گے۔ کاش کہ میں زندہ ہوتا، کاش کہ میں جوان ہوتا، یہ بھی الفاظ ہے، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی اور زندہ رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ حیرت سے پوچھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی و رسول وہ پیغام لے کر آیا جسے لے کر آپ آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارے وہ دن پا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا محمد، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے، لیکن جب وحی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور اسی طرح کی بات پھر کہی۔ ٹھیک ہے، کبھی کسی نے یہ سوچا ہوگا، عام طور پہ دیکھیے تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ جانی یہ بات کی ہے، اللہ کے نبی نے بھی سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ ورقہ جو تھے وہ بولے، انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ ہوں گا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن وہ انتقال کر گئے، پھر اللہ کے نبی کے اوپر وحی آنی بند ہو گئی، رک گئی، کٹ گئی، اور اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اتنی زیادہ مینٹلی ڈپریسڈ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے سوسائڈ کرنے تک کی کوشش کی، ایک بار نہیں کئی بار، اور جب بھی وہ پہاڑ کی چوٹی پہ سوسائڈ کرنے کے لیے جاتے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آ کر کہتے کہ بے شک آپ اللہ کے نبی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہے یہاں پہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، سورہ انعام میں لفظ فالق الاصبح سے مراد دن میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی۔ چلیے، یہ آج کا باب ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور حدیث نمبر 6982 یہ مکمل ہوا، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر فائدہ ہوا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں شیئر کر کے۔ اب جانتے ہی ہیں کیسے شیئر کرنا ہے، اپنے اسٹیٹس، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ ڈال سکتے ہیں، اس کو فیس بک پہ ڈال سکتے ہیں، کسی دوست کو سینڈ کر سکتے ہیں، جیسا بھی آپ کو صحیح لگے، جس حساب سے بھی صحیح لگے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چینل سے جڑے رہنے میں آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ جڑ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کیسے جڑنا ہے، مجھے وہ بولنا اچھا نہیں لگتا بالکل بھی۔ ٹھیک ہے، میرے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے اور ہمت دے، طاقت دے، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کا، اس سے بھی نجات دے جلد سے جلد، تاکہ جو غریب لوگ ہیں جن کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ
وہ بھی اپنے زندگی میں واپس لوٹ سکے. جو روز کما کر کے کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہی تکلیف میں ہیں وہ لوگ. اپنے آس پاس میں ان سب چیزوں کا دھیان دے گی. کہیں کوئی غریب اور بات کے آس پاس پہ تو ایسا تو نہیں ہے جو بھوکے مر رہا ہو, بالکل بہت پریشان ہو اور اس کو کھانے تک کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ اور بھی زیادہ چڑیاں آ کر کے چلانے لگے جس طرح سے بھی کوبا چلا رہا ہے, مجھے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور, Allah is رحيم.